نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں اور سامعین ہیں، ان تمام حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور تمام خوبیاں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو تمام جہان کو پالنے والا ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن پاک میں بے شمار آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی ذات ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ جہاں سے زندگی نظر آ رہی ہو، چاہیں تو وہاں پہ موت کے اسباب پیدا فرما دے، اور اگر بظاہر موت کے نقشے ہوں، اللہ تعالیٰ وہاں سے زندگی دے کر دکھا دے، کیونکہ وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی ذات کن فیکون کی طاقت رکھتی ہے، یعنی اللہ کن کہتے ہیں تو پوری کائنات میں فیکون ہو جاتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہوتے ہوئے ایک ایمان والے کو کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ، ہم جتنے بھی وظائف آپ لوگوں کے لیے بناتے ہیں، سینکڑوں لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ صرف یہ یقین اور اعتماد کی بات ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پہ پورا یقین کرتے ہوئے، جب ان کی عظمت کو، اللہ کی کبریائی کو سوچتے ہوئے عمل کو کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں۔ ہمارے چینلز پہ جتنے بھی وظائف ہیں، الحمدللہ یہ سارے مجرب اور پرتاثیر وظائف ہیں۔ آپ جب بھی کسی عمل کو شروع کریں، پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ عمل کو کریں۔ اور ایک ریکویسٹ ہم ہر دفعہ آپ سے یہ کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بالکل بھی بدگمانی نہ کیجیے۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پاک فرمان ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ اس کا میری ذات پہ گمان ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، اگر شک کے ساتھ یا بے اعتمادی کے ساتھ آپ نے کوئی بھی عمل کیا اور وظیفہ کیا، آپ کو وہ 100% فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ وظیفہ کرنے کے بعد ریلیکس ہو جائیں اور اپنے ذہن کو مطمئن رکھیں اور یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اب میرا کام ہو جائے گا۔ جو لوگ یہ یقین رکھتے ہوئے وظائف کرتے ہیں، الحمدللہ وہ میسج کے ذریعے، ای میل کے ذریعے اور واٹس ایپ پہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا، اور اس طریقے سے، اس انداز سے ہوا کہ ہمیں یقین ہی نہیں تھا۔ اس لیے ہم تمام سامعین سے اور ناظرین سے یہ درخواست کریں گے اور ہر بار کریں گے کہ آپ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ وظیفہ کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے، صبر کے دامن کو تھامتے ہوئے آپ وظیفہ کیجیے گا۔ ہر عمل کرنے کے بعد آپ کا صبر بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن پاک کے اندر، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، ان العجلۃ من الشیطان، کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ اس لیے ہم نے جلد بازی کے ساتھ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نہیں کرنا، بلکہ پورے اعتماد کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پورا یقین کرتے ہوئے ہم ہر عمل کریں۔ ایک بزرگوں کا واقعہ آتا ہے کتاب کے اندر۔ وہ بزرگ فرمانے لگے، تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز میخواں قصہ پاری نہ را۔ یعنی ایک دفعہ میں دریائے فرات کے کنارے جا رہا تھا، اچانک میرے دل میں تازہ مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ جیسے ہی میں نے یہ سوچا کہ کاش کہ میں تازہ مچھلی کھاؤں، فرماتے ہیں پانی کی ایک موج آئی اور ایک مچھلی کو دریا سے باہر نکال کر میرے سامنے پھینک دیا۔ وَإِذَا رَجُلٌ يَعُدُّ وَيَقُولُ أَشْوِيهَا لَكَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَشَوَّاهَا فَقَعَدْتُ وَأَكَلْتُهَا۔ کہتے ہیں اتنے میں ایک آدمی دوڑتا ہوا میرے پاس آیا
اور کہنے لگا کہ میں آپ کے لیے یہ مچھلی پکا دوں؟ اللہ اکبر! یعنی خادم بھی اللہ نے انتظام کر دیا، اور کہنے لگا کیا میں آپ کے لیے یہ مچھلی پکا دوں؟ میں نے کہا ہاں بھائی پکا دو۔ چنانچہ اس نے پکا کر مجھے دی اور میں نے کھائی۔ دوستو آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے نیک بندے کو رزق پہنچایا اور کس طرح عجلت سے اس کی دلی خواہش پوری فرمائی۔ اگر بندہ پوری طرح اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر توکل کرے اور مکمل طور پر خدا تعالیٰ کا ہو جائے تو اللہ عز و جل غیب سے اس پر رزق کے اور راحتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر بدگمان ہیں۔ دوستو معذرت کے ساتھ میں، آپ، سننے والے، دیکھنے والے، ہم سارے ہی جس درجے کا یقین اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے ہمیں وہ یقین میسر نہیں ہے۔ جو اللہ کی ذات پہ اعتماد اور توکل ہونا چاہیے وہ ہمیں میسر نہیں ہے۔ اس پہ ہم سارے نادم بھی ہوں، شرمندہ بھی ہوں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں بھی، اللہ تعالیٰ سے ہم اپنا تعلق جوڑیں۔ دوستو جب تعلق جڑ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ جیسا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ خود پوچھتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندوں کے کام بنانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہمارے حضور کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تو دوستو ہم ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں، ہر آزمائش میں، ہر تکلیف میں، ہر بیماری میں، ہر حاجت میں، ہر ضرورت میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہاتھ کو پھیلائیں اور اپنے یقین کو اللہ کی ذات کی طرف مبذول کریں، اور یہی سوچیں کہ اے اللہ تو وہ ذات ہے جو کر سکتی ہے، تو نہ چاہے تو دنیا والے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اے اللہ میرا فلاں مسئلہ اٹکا ہوا ہے، اے اللہ تو اسے حل فرما۔ تو دوستو آج جو عمل، جو وظیفہ میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جب آپ یہ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مرادوں کو پورا کریں گے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے اپنے ذہن کو اور دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر کے آپ نے 700 دفعہ یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یا سمیع یا بصیر، یا سمیع یا بصیر، یا سمیع یا بصیر۔ آپ نے یہ کلمات 700 دفعہ پڑھنے ہیں، پھر آپ اس کا اثر اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ آپ کے تمام کاموں کو سنوار دیں گے۔ عزت بھی ملے گی، آپ کو رزق میں اضافہ بھی ہوگا، دولت بھی ملے گی۔ آپ سے درخواست ہے آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور اپنا خیال رکھیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔